بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرار الحسن نے اعلان کیا کہ میرے ورکرز کی جگہ دوسری پارٹیوں کی طرح گاڑیوں کے باہر نہیں بلکہ میری گاڑی کے اندر ہوگی۔ زیادہ کوڑ کر لی تے شتیرے نو جپے اوے کیڑی تھاوا پھردا ہے پاگل۔ اقرار کا یہ بیان جواد احمد کی پارٹی پر ایک خطرناک حملہ تھا۔ اس بیان کے بعد جب یہ باتیں ہونے لگیں کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو جواد احمد کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، اقرار نے جواد احمد کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد بجلی چوری کرتے پکڑے جانے والے تجربہ کار لیڈر نے رات کے ایک تاریخی اعلان کر کے پورے پاکستان میں تھرتھلی مچا دی۔ کہا میں مزدور کی کم از کم تنخواہ 4 لاکھ کر دوں گا، ملک کا کرپٹ نظام بدل دوں گا۔ اب اس چیلنج کے بعد اقرار کے اگلے اعلان کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ جواد احمد کے اس اعلان نے اقرار الحسن کو وہیں جا کھڑا کیا جہاں سے شروع کیا تھا۔ اگر ان دو لیڈروں کے اتنے بڑے بڑے اعلانات سے بھی بات نہ بنی تو عین ممکن ہے کہ معظم نیازی کو لانچ کر دیا جائے۔ ملک کے قرضے 3 سے 6 ماہ کے اندر اتار دیں گے یا ہمیں پاور دے دیں۔ سوشل میڈیا پر بھی جواد احمد کے چرچے تھے۔ جیسے ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، جواد احمد کی حکومت آئی تو میں مزدور بننا پسند کروں گا، لیکن کچھ لوگ تنقید بھی کرتے رہے۔ جیسے فیاض شاہ نے ٹویٹ کیا، کچھ دوست مل کر شمالی علاقے جانے کا پلان بناتے ہیں اور ہمیشہ آخر میں کینسل ہو جاتا ہے۔ ایک دوست نے مشورہ دیا، جب پلان کینسل ہی کرنا ہے تو تھائی لینڈ یا سوئٹزرلینڈ کا بنایا کرو تاکہ سوچ کر وائب بھی اچھی آئے۔ کونسلر کا الیکشن جیت نہیں سکتا اور باتیں مزدور کی تنخواہ 4 لاکھ کرنے کی۔ جواد احمد نے اپنے ایک اور بیان میں کہا، برابری پارٹی کے پاس میرے سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے سے زیادہ بہادر مضبوط نظریے کا آدمی برابری پارٹی میں ہوا تو میں اس کو آگے کر دوں گا، لیکن ابھی تک میرے سے بہتر کوئی نہیں ہے پارٹی میں۔ ایک بہادر 100 بزدلوں سے بہتر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ پارٹی میں کوئی ہے بھی نہیں۔ ہاں، پیپلز پارٹی میں ضرور ہے۔ کلپ دیکھیں۔ آپ کو بہادر نمائندہ چاہیے اور وہ ایک ہی نمائندہ ہے، وہ میں ہوں، بلاول بھٹو زرداری۔ یہ کہاں سے لانچ ہو گیا؟ زیادہ کوڑ کر لی تے شتیرے نو جپے، کبھی شاہد افریدی آ جائے گا، کبھی وہ جواد احمد آ جائے گا۔ اوے کیڑی تھاوا پھردا ہے پاگل۔ عاصمہ شرازی اور شہباز گل پر تبصروں سے پہلے اسکرین پر دیکھیں۔ عاصمہ شرازی کا اس کی اپنی شخصیت سے 100% میچ کرنے والا اعلان دیکھیں۔ شہباز گل کے بارے میں کہا، امریکہ میں بیٹھا ہوا ڈالر خور بگوڑا شہباز گل پاگل ہو چکا ہے، اس کو عاصمہ شرازی کی بیماری لگ چکی ہے اور وہ بغض عاصمہ شرازی میں مرا جا رہا ہے۔ پلیز اس سے دور رہیے ورنہ یہ آپ کو کاٹ لے گا اور اس کاٹے کی ویکسین بھی دستیاب نہیں۔ اعلان ختم ہوا۔ اس پر قبض توڑ تبصروں سے پہلے شہباز گل کے جواب سے پہلے جان لیں کہ یہ وہی خاتون ہے جو شاہزیب خانزادہ سے سوال کرنے پر اسے ہراسانی قرار دے کر پوری شدت کے ساتھ مذمت کرتی رہی، لیکن اگلے ہی دن حکومت کی طرف سے علیمہ خان، نورین خان اور دیگر خواتین کی بے حرمتی کرنے پر مذمت تو کی، لیکن وہ شدت نہیں تھی جو شاہزیب خانزادہ سے سوال پوچھنے پر تھی، بلکہ جسٹیفائی کرتی رہی۔ جیسے یہ کلپ دیکھیں۔ چونکہ اڈیالہ پنجاب کے انڈر آتا ہے، وہاں پہ وہ خود بھی یہ شکایت ماضی میں کرتی رہیں کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار ہوتا رہا ہے۔ لیکن اگر کسی نے پوچھ لیا کہ مریم کو سڑک پر کب گھسیٹا گیا تھا، عاصمہ شرازی کی منافقت دیکھ کر شہباز گل اور دیگر سوشل میڈیا صارفین عاصمہ شرازی کے اس وقت کے پرانے کلپ جب عاصمہ شرازی نواز شریف کو ریلیف دلوانے کے لیے عدالتوں کے چکر لگایا کرتی تھی، اس دور کے خون خوار انداز والے کلپس چلا کر اسے موجودہ حکومت کی مذمت قرار دے کر سوشل میڈیا صارفین دلچسپ تبصرے کرتے رہے۔ جیسے کسی نے لکھا، یہ کیا عاصمہ شرازی کا مردہ ضمیر بھی جاگ گیا۔ شہباز گل نے عاصمہ شرازی اور نواز شریف کا ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا، عاصمہ شرازی نے سٹینڈ لے لیا، کھڑی ہو گئی ہیں۔ یہ تو آسما پر یہ تو پھر سٹینڈ آپ کو لینا پڑے گا۔ ایک نے لکھا، یار عجیب کنفیوژن ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ضمیر کب جاگا اور کب سو گیا۔ اس مذاق پر شہباز گل کو بھی شریک دیکھ کر عاصمہ شرازی نے شہباز گل کو ڈالر خور پاگل قرار دیا۔ تبصروں سے پہلے ڈالر خور اور لفافہ خور میں فرق جان لیں۔ عاصمہ شرازی نے شہباز گل کو ڈالر خور اس لیے کہا کیونکہ وہ یوٹیوب پر ویلاگ کرتا ہے اور ویڈیوز پر مختلف چیزوں کے اشتہارات چلتے ہیں۔ چونکہ شہباز گل کو عوام بہت زیادہ دیکھتی ہے تو اس لیے یقیناً ڈالر بھی زیادہ ہی بنتے ہوں گے، جبکہ دوسری طرف اگر عاصمہ شرازی کو دیکھیں
تو وہ بھی بالکل یہی کام کرتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اسے عوام نہیں بلکہ صرف حکومت اور مریم دیکھتی ہے. اسی لیے عاصمہ شیرازی کے چینل کو اشتہارات بھی مریم کے ٹک ٹاک والے اور شہباز شریف کی طرف سے غریب عوام کے سرکاری خزانے سے دیے جاتے ہیں تاکہ عاصمہ شیرازی اور اس جیسے دیگر حکومتی صحافیوں کی لاکھوں روپے کی نوکریاں چلتی رہیں اور یہ رقم ڈالروں میں نہیں بلکہ روپوں میں دی جاتی ہے. اسی لیے عاصمہ شیرازی ڈالر خور نہیں ہے مگر خزانہ چور کہا جا سکتا ہے. کریں آپ کو جو ہم اشتہارات کی مد میں ہم اس کی مد میں ہم نے بہت بڑا فنڈ بہت زیادہ. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی میڈیا چینل ایسا ہے کہ جس کو پیسوں کی کمی ہے. کسی کو پیسوں کی کمی نہیں ہے. عاصمہ شیرازی کے اعلان پر شہباز گل نے جواب دیا. محترمہ بہن تو شدید پریشر میں آ گئیں. اپنے آپ کو ہی بیماری کہہ ڈالا. بیماری بھی کوئی بہت بری قسم کی جس کی ویکسین لگوانی پڑے. کمال ہی کر دیا آپ نے. لیں جی آج سے ہماری بہن آسمہ کو بیماری کہہ کر پکارا جائے. اور مزے کی بات ہے یہ نام انہوں نے خود اپنے آپ کو دیا ہے. آسمہ کو وکیل احمد نے جواب دیا. ڈاکٹر شہباز گل صرف آئینہ دکھاتے ہیں. اس آئینے کو دیکھ کر بننا سنورنا آپ کی ذمہ داری ہے. عاصمہ شیرازی جس روز آپ شریفوں کی غلامی سے نکل آئیں زندگی آسان ہو جائے گی. عرفان جیلانی نے عاصمہ شیرازی کو ہراساں کرنے والا سوال کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ حج ہو گیا تھا آپ کا؟ تو اب آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ پیش کرنا جائز ہے؟ سرکاری پیسے، عوام کے پیسے، جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں اور آپ جو ہے لاکھوں روپے کا حج کر کے. مزید کہا کیا کچھ غلط کہا شہباز گل نے. بندے کو جب اوقات سے بڑھ کر شہرت مل جاتی ہے تو اس کی حالت آپ جیسی ہو جاتی ہے. کل تک پارلیمنٹ کی غلام گردشوں میں دھکے کھانے والے رپورٹر ظالم حکمرانوں کے بربل بننے کی کوشش میں ایسے ہی ذلیل ہوتے ہیں جیسے آپ ہو رہی ہیں. آسمہ کو ارم زعیم نے جواب دیا. ان سب ٹویٹس میں آپ کی صحافتی منافقت اور بطور نون لیگ کی ورکر آپ کے ایکسکلوسیو کام کی نشاندہی کی ہے. نہ آپ کو کسی جانور سے تشبیہ دی، نہ آپ کو کاٹنے والی کہا، نہ نواز شریف کا نام سن کر ہلکائی ہوئی کہا. بدلے میں آپ نے دلیل کی بجائے گالم گلوچ شروع کر دی. عمران ریاض خان نے لکھا آسمہ شیرازی پہلے مکر گئی تھی کہ میں نے بشرا بی بی پر کالم نہیں لکھا اور اب جیسے ہی بشرا تسکین نے اکانومسٹ میں کالم لکھا تو کہہ رہی ہیں کہ یہ کام سب سے پہلے میں نے کیا تھا. عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں ہیں. یہاں کمزور پر ہی سب کا بس چلتا ہے. اسے مارنا بہت آسان ہے. تو آسمہ شیرازی کو بیٹھی نہیں رہی. نام میں نے بھی کبھی نام نہیں لیا. تو جب یہ میری بہن اس نام لیے بغیر تنقید کرتی ہے. وسیم اکرم نے کہا یہ آسمہ شیرازی ایسی کون سی گندی بیماری ہے جس کی ویکسین بھی دستیاب نہیں. فیاض شاہ نے لکھا آسمہ شیرازی اور ان کے قائد نواز شریف کے اندر کا انقلابی تب جاگتا ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. حکومت ملتے ہی انقلابی بھنگ پی کر سو جاتے ہیں. پھر نہ اتوار بازار میں مہنگائی نظر آتی ہے اور نہ نامعلوم افراد. حسن ایوب نے بھی آسمہ شیرازی جیسا بیان دیا تھا. کہا نورین خان کو پولیس نے بالوں سے پکڑ کر گرایا. قابل مذمت ہے لیکن ہیٹ آف دا مومنٹ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. اس پر فیاض شاہ نے لکھا پلیز حسن ایوب کو گالیاں نہ دیں. یقین کریں اس کے سامنے اس کے گھر کی کسی عورت کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہو تو یہ تب بھی غصہ نہیں کرے گا. غصے کے لیے انسان میں شرم اور غیرت نامی مادے کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا اس دلیل کے مطابق ان کے گھر کی خواتین کو گھسیٹنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں. فیاض شاہ نے لکھا آپ کو شاید یاد نہیں حسن ایوب نے لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگانے کا بھی دفاع کیا تھا. یاد رہے سوال کی ہراسمنٹ سے سروائیو کرنے والے اینکر کو عظمہ بخاری نے باڈی بلڈر قرار دیا تھا. حیران کن چیز یہ تھی کہ عظمہ بخاری کو کیسے پتا چلا کہ یہ اینکر باڈی بلڈر ہے کیونکہ بظاہر دیکھنے میں ایسا نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ پینٹ سرکنے کے مسائل کی وجہ سے کچھ لوگ اسے چیڑا باڈی پکارتے ہیں. لیکن یہ بات بھی 100% درست نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں نے اسے سوئمنگ پول میں دیکھ رکھا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ باڈی چھوٹی سی ضرور ہے لیکن بنا 6 پیک رکھی ہے جو اس کے لیے ضروری تو ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں کیونکہ اتنی محنت کے بعد بھی وزن اتنا ہی ہے کہ اس کی بیوی سے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک سکتی ہے. یہی وجہ تھی کہ سوال پوچھنے والے شخص کے سامنے اس کی بیوی تھی اور پیچھے یہ خود ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی ڈرا ہوا شخص باڈی گارڈ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے.